اہل بیت نبوت کے خلاف اور بالخصوص فتنہ مروانیت اور فتنہ یزیدیت، شمریت، یہ جتنے بھی فتن ہیں انشاءاللہ ہم ان کا سر کچل کر ہی دم لیں گے۔ اور آج کل جو ٹرینڈنگ میں چل رہا ہے وہ فتنہ مروانیت ہے، جو حویلیوں کے اندر ایک طبقے کی طرف سے اس کو شروع کیا گیا، پروموٹ کیا گیا، اور عطا دیشانی نامی ایک گستاخان اہل بیت کو بلا کر وہاں پر مروان کے قصیدے پڑھوائے گئے، جو اور اس کو دلائل کے ساتھ صحابی ثابت، اور گو کہ وہ دلائل بھی اسی طرح ہیں جس طرح مکڑی کا جالا کمزور ہوتا ہے، اس سے بھی کمزور ترین دلائل ہیں جن سے اس نے اس کو صحابی ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ حالانکہ جو ہے اکثرین محدثین مفسرین اس کو ہوا من التابعی سے نقل کرتے ہیں کہ وہ تابعین میں سے تھا، اور یہ بھی کسی نے نہیں کہا کہ ہوا تابعی کہ وہ تابعی تھا۔ تابعی من التابعی کا مطلب ہے کہ دور تابعین میں تھا، جیسے کوئی شخص ابو جہل تھا وہ دور رسالت میں تھا، تو یہ دور میں ہونا الگ بات ہے اور صحابی ہونا یا تابعی ہونا الگ بات ہے۔ تو یہ نہیں کسی نے بھی کہا کہ ہوا تابعی کہ وہ تابعی ہے، بلکہ کہا ہوا منت تابعی کہ وہ تابعین کے میں سے تھا، یعنی اس دور کا تھا۔ باقی اس کے جو کارنامے ہیں اہل بیت کے ساتھ جو دشمنی ہے، اہل بیت کو ستانا ہے، ان کو اوپر سب و شتم کرنا ہے، وہ بھی احادیث اور آثار سے وہ بھی ثابت ہے۔ اور اس پر ہمیں کوئی لمبے چوڑے جو ہے وہ دلائل دینے کی یا مناظرے کرنے کی ضرورت اس لیے بھی نہیں ہے کہ ہر چیز مناظروں کے لیے نہیں ہوتی، اور ہر چیز کے لیے وہ جو ہے وہ بحث نہیں ہوتی۔ کچھ چیزیں جو ہے وہ اتنی عام ہوتی ہیں اور اتنی زیادہ مضبوط ہوتی ہیں کہ وہ خود دیکھنے میں ہی نظر آ جاتی ہیں۔ جیسے کہ اللہ رب العزت نے جب شیطان نے سجدہ نہ کرنے پر آگے سے اپنے دلائل پیش کیے کہ میں نے سجدہ اس لیے نہیں کیا کہ مجھے مٹی سے پیدا کیا، اور مجھے آگ سے پیدا کیا، اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا، مٹی جو ہے وہ آگ سے افضل نہیں ہو سکتی ہے، مٹی بہتی ہے اور آگ اوپر اٹھتی ہے، بلندی ہے۔ تو اگر آگے سے اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ میں اب تجھے دلائل دینے لگا ہوں کہ آدم افضل ہے اور اس کی افضلیت کی یہ دلیل ہے، بلکہ اللہ نے دو ٹوک بات ختم کر دی، مناظرہ کیا ہی نہیں، اس کے ساتھ آگے دلائل دیے ہی نہیں، اور میں فخر جنکا رجیم، نکل جا تو ملعون ہو چکا ہے، الہ یوم الدین، قیامت تک تجھ پر جو ہے وہ لعنت ہے۔ اب تو یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کے اوپر مناظروں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اب یزید کے اوپر، شمر کے اوپر، مروان کے اوپر اگر مناظرے ہوں تو پھر تو یہ بڑا مشکل ہو جائے گا۔ خولی کے اوپر مناظرہ ہو اور شمر کے اوپر ہو، یزید کے اوپر ہو، یہ لوگ تاریخ کے اندر ان کا اتنا گھنونا کردار ہے کہ یہ لوگ خود ہی ان کے سیاہ کرتوت جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ہیں، لیکن ایک طبقہ اس کو پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔